الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون۔ گزشتہ درس میں آپ نے سنا کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی اور آپ کے والد ماجد اور آپ کے رشتہ دار جتنے بھی ہوتے کنعان میں وہ تمام کے تمام مصر آتے ہیں اور ان کا کس شان و شوکت کے ساتھ استقبال ہوتا ہے۔ جب حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اور تمام لوگ جب شاہی دربار میں پہنچتے ہیں تو وہاں جو خواب کی تعبیر جو ہے وہ کیا ہے وجود میں آتی ہے، اور وہ خواب کی تعبیر کیا تھی کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ میں سورج چاند اور 11 ستاروں کو دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ کیسے وجود میں آیا؟ تو تمام کے تمام جو شاہی دربار میں پہنچتے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھتے ہیں اور اپنے والد ماجد اور اپنی والدہ یا خالہ کو جو اس وقت حیات تھی انہیں کیا اپنے ساتھ جگہ عطا فرماتے ہیں، اور آپ کے جتنے بھائی ہیں 11 بھائی وہ بھی آپ کے سامنے ان کو اچھی جگہ پر بٹھایا جاتا ہے۔ تو اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ سجدہ لوگوں نے کیسے کیا۔ تفسیر نعیمی میں ہے علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ کہ جنہوں نے تفسیر کی وہ فرماتے ہیں کہ وہ سجدہ جو تھا وہ اس طرح ادا کیا کہ جو جہاں تھا وہیں پر انہوں نے سجدہ کیا، جیسے وہ بیٹھے تھے تو بیٹھنے کی حالت میں کیا وہ سجدے میں چلے گئے، اور جو کھڑے تھے وہ کھڑے ہونے کی حالت میں سجدے کی حالت میں چلے گئے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بیچ میں تھے، کیا ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بیچ میں کھڑے تھے اور چاروں طرف آپ کے بھائی آپ کے رشتہ دار جتنے تھے وہ تمام کے تمام سجدے میں جاتے ہیں۔ تو اس طرح وہ خواب کی تعبیر جو ہے وہ وجود میں آتی ہے۔ اب یہ مسئلہ یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ کے بھائیوں نے کیوں کیا سجدہ، تو ایک تو بات یہ سمجھ میں آتی جو سب سے بڑی ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم تھا۔ کیا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم تھا، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جب حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے سجدہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی شان بڑھ گئی اور حضرت یعقوب کی چھوٹی ہو گئی۔ یہ بھی نہیں، ایسا ضروری نہیں کہ جس کی طرف سجدہ کیا جائے کیا کہ اس کا مرتبہ بڑا ہی ہو۔ آپ خانہ کعبہ کو دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف سجدہ کیا، مگر حقیقت میں حضور کی شان حضور کا مرتبہ خانہ کعبہ سے کئی گنا بڑا ہے، اور خانہ کعبہ کی طرف ہم سجدہ کرتے ہیں، ارے وہی خانہ کعبہ حضور کے لیے کیا ان کی امتیوں میں ایسے بڑے بڑے اولیاء کرام ہوئے ہیں کہ جن کے استقبال کے لیے خانہ کعبہ خود جایا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ رحمہ جب 12 سال کا سفر طے کر کے وہ اس عالم میں آئے تھے کہ ہر قدم پر کیا 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں، اس طرح انہوں نے سفر اختیار کیا۔ جب مکہ شریف پہنچے تو کیا دیکھا کہ خانہ کعبہ ہی نہیں، کیا خانہ کعبہ ہی نہیں۔ تو جب حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا میں اس طرح آیا ہوں، کیا تیرے دربار میں اس طرح آیا ہوں، غالباً حضرت ابراہیم بن ادہم ہے، وہ فرماتے کہ میں اس طرح آیا ہوں کہ تیری عبادت کرتے کرتے آیا، مگر آج جب تیرے گھر کے دیدار کو پہنچا ہوں تیرا گھر یہاں سے غائب ہے۔
تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے، اے ابراہیم جو خانہ کعبہ ہے وہ میری نیک بندی کے استقبال کو گیا ہے۔ کیا؟ میری نیک بندی کے استقبال کو گیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یہ کون ہے ذی مرتبہ عورت کہ میں اس کے طرف آیا، زیارت کے لیے آیا، تو وہ خود خانہ کعبہ دوسرے کے استقبال میں گیا ہے۔ تو کیا دیکھا کہ تمام لوگوں کا ہجوم ہے، اور کون آ رہی؟ حضرت رابعہ بصریہ آتی ہے۔ کیا؟ حضرت رابعہ بصریہ آتی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ شان و شوکت کے ساتھ یہ خانہ کعبہ خود ان کے استقبال کے لیے گیا۔ تو حضرت رابعہ بصریہ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو رابعہ بصریہ نے پوچھا، ابراہیم تم اس شان کے ساتھ آئے ہو کہ ہر قدم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے تم نے اپنے سفر کو گزارا، جب تم یہاں پہنچو تم اس حالت میں کس طرح آئے ہو؟ بولے کہ میں ہر جگہ رب کی عبادت کر کے آیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے پوچھا کہ عورت تو بتا، اے رابعہ تو بتا کہ میں تو اس طرح عبادت کرتے کرتے آیا، مگر جب میں اس مقام پر پہنچا تو خانہ کعبہ ہی نہیں تھا، اور تیرا عالم کیا ہے کہ تیرے استقبال کو خود خانہ کعبہ آ گیا۔ حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ میں نے اپنا سفر عاجزی و انکساری میں گزارا ہے۔ کیا؟ میں نے اپنا سفر بڑی عبادتوں میں نہیں، عاجزی و انکساری میں گزارا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ اللہ نے خانہ کعبہ کو حکم دیا کہ جا میری بندی کا استقبال کر۔ سبحان اللہ۔ کیا یہ خانہ کعبہ کیا ہے؟ حضور کے غلاموں کا، حضور کی امت کا بھی استقبال کیا کرتا ہے۔ تو وہ کیا تھا کہ ایک حکم تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور آپ کے بھائیوں کو، وہ حکم ان لوگوں نے ادا کیا۔ تو یہ بات ہوگی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اور آپ کے بھائیوں کے سجدہ کی۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کے بھائی، آپ کے رشتہ دار تمام کے تمام وہیں پر رہ جاتے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا مصر میں 25 سال کا کچھ رہتا ہے، ان کی زندگی کا سلسلہ 25 سال کچھ وہاں پر رہتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا انتقال ایجپٹ میں مصر میں ہوتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ آپ کی وصیت تھی، آپ کی وصیت یہ تھی کہ مجھے یہاں دفن مت کرنا، مجھے کہاں لے چلنا؟ کنعان میں، جہاں میرے والد ماجد کون؟ حضرت اسحاق علیہ نبینا علیہ السلام، ان کی قبر کے پہلو میں ان کے پاس مجھے دفن کرنا۔ آپ کی یہ وصیت پر عمل ہوتا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے جنازے کو شان و شوکت کے ساتھ تابوت کے اندر، ساگ کا تابوت بنایا جاتا ہے، اس کے اندر لے جایا جاتا ہے، اور وہاں پر انہیں لے جا کر وہیں پر دفنایا جاتا ہے۔ اور آپ کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی، ایک کا نام تھا عرسیس، ان دونوں کی پیدائش ایک ہی دن ہوئی تھی۔ کیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اور عرسیس آپ کے ایک بھائی تھے، ان کی پیدائش ایک ہی دن ہوئی تھی، اور انتقال بھی اللہ کے کرم سے ایک ہی دن ہوتا ہے۔ کیا؟ اور ان دونوں کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر تقریباً 149 ہوتی ہے، یہ مفسرین کرام فرماتے ہیں۔ جیسے جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد، اپنے چچا کو دفن کر دیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، کہاں؟ ایجپٹ کی طرف آتے ہیں۔ تو جب ایجپٹ وہ کنٹری ہے، وہ ملک ہے کہ جس کی بادشاہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، اس کو دیکھتے ہیں جب واپسی کے عالم میں، تو مفسرین کرام فرماتے اس وقت آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے میرے رب بے شک تو نے مجھے ایک سلطنت دی اور مجھے کچھ باتوں کا انجام نکالنا سکھایا، خواب کی تعبیر کا، حکمت کا، یہ تمام علوم تو نے مجھے سکھائے۔ فاطر السماوات والارض، یہ آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، انت ولی کی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا کام بنانے والا ہے۔ کیا؟ تو میرا کام بنانے والا ہے دنیا اور آخرت میں۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے مسلمان اٹھا اور ان سے ملا جو تیرے قرب خاص کے لائق ہے۔ کتنی پیاری دعا کی۔ اب یہاں ایک بات پتا چلی کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہاں پر دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے مسلمان مانا، مجھے مسلمان زندہ رکھ، اور مسلمان ہونے کی حالت میں تو مجھے دنیا سے اٹھا، یعنی اچھے خاتمے کی دعا حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کر رہے ہیں۔
اب انبیاء کرام علیہ السلام تو معصوم ہوتے ہیں، مگر وہ ہمیں سکھاتے ہیں کیا کہ لوگوں، اللہ نے جب تمہیں اتنی نعمتیں دی، ایمان کی، عمل کی، اعمال کی، تمام کی، تو رب سے دعا کیا کرو کہ مولا جب تو نے مسلمان بنایا ہے تو ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں دنیا سے اٹھا، مجھے مسلمان اٹھا اور ان سے ملا جو تیرے قرب خاص کے لائق ہے۔ دعا کیا کرے کہ مولا حضرت یوسف علیہ السلام کے صدقے میں ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما، اور ان کے ساتھ اٹھا، انبیاء کے ساتھ اٹھا، صحابہ کے ساتھ اٹھا، اولیاء کاملین کے ساتھ اٹھا، غوث اعظم کے ساتھ اٹھا، داتا گنج بخش علی رحمہ کے ساتھ اٹھا، بابا فرید کے، خواجہ غریب نواز کے ساتھ اٹھا، اس لیے کہ یہ لوگ دنیا میں بھی اچھے تھے اور آخرت میں بھی ان کا انجام اچھا ہی اچھا ہے۔ تو جب نیکوں کے ساتھ اٹھیں گے، جس کا خاتمہ نیکوں کے ساتھ ہوگا، تو نیک لوگ جو ہے کیا تمہیں جہنم میں جانے دیں گے؟ کیا تم کو عذاب میں مبتلا کرنے دیں گے؟ نہیں، وہ نیک جو ہے وہ اپنے اعمال کے ذریعے کیا اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، مولا میرے اعمال کی برکت سے ان گنہگاروں کو بھی تو بخش دے۔ تو کہیں کہیں اولیاء کرام ہزاروں لاکھوں کی کیا ہے مغفرت فرمائیں گے، ان کی شفاعت کریں گے اور اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں۔ کیا حضور سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محبوب، یہ واقعات ایسے ہیں کہ جو آپ کے زمانے میں نہیں ہوئے اور یہ آپ سے بہت پہلے کے ہوئے، یہ غیب کی باتیں ہیں کہ سمجھو کہ یہ ایسی ایسی باتیں ان میں سے کہ نہ توریت میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ دوسری کتابوں میں ہے۔ کچھ باتیں تو ہم نے ایسی بیان کی ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ تو توریت میں انہوں نے کہیں پڑھ لیا ہوگا، زبور میں پڑھ لیا ہوگا، مگر ہم جو ایسی باتیں بتا رہے ہیں جو غیب کی ہے، آج تک دنیا نے ان باتوں کو نہیں جانا، وہ آپ سے ہم ذکر کر رہے ہیں۔ یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرح وہی کرتے ہیں۔ وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے اپنا کام پورا پکا کیا تھا۔ وهم يمكرون، اور وہ داؤ چل رہے تھے۔ یہ سب تمام جو ہوا اس میں کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دیکھا تھا کہ ان حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کیسے مکر کرے، کیا کرے، وہ چال چل رہے، یہ سب تو آپ نے نہیں دیکھا تھا، مگر اللہ نے اپنے محبوب کو بتایا اور اللہ نے حضور کے صدقے میں ہمیں بھی یہ دولت سے نوازا۔ اب دوسری بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت وہاں کتنے برس رہتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب آ جاتے ہیں تمام لوگ، اس کے بعد 45 ایئرز کا زمانہ اور گزرتا ہے کہ جس میں حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام مصر میں حکومت فرماتے ہیں، اور آپ کا زمانہ بڑا نرالا، بڑا محبت آمیز ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے ہیں، اور کوئی اختلافات، فسادات، اس تمام کے کچھ نہیں، بس جہاں بھی دیکھیں وہاں امن و سکون نظر آتا ہے۔ تو اب یہ لوگ آئے تھے کتنے؟ 72 آئے تھے، اور آپ حضرت یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل کے سب سے پہلے نبی ہے، یہ بات یاد کر لیں۔ بنی اسرائیل جو ہے کہ قوم ہے، اس کے سب سے پہلے نبی جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام ہے، اور آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ مفسرین کرام فرما بنی اسرائیل جو شروع ہو رہے ہیں وہ یہیں سے ہو رہے ہیں، سمجھے، اب ایجپٹ کے زمانے سے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں حکومت فرماتے ہیں، اور آپ کے بعد انبیاء کرام آتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب 400 سال کا عرصہ گزرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جب وہ لوگ وہاں پر ہوتے ہیں بنی اسرائیلی، تو فرعون جب انہیں نکالتا ہے تو ان کی آبادی 4 لاکھ کے برابر ہو جاتی ہے۔ آئے تھے 72 اور کتنے ہو گئے؟ صرف 4 سینچری کا کچھ وقفہ ہے، اس میں 4 لاکھ سے زیادہ بنی اسرائیل کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی رشتہ داروں کی تعداد بڑھ جایا کرتی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جب انتقال ہوتا ہے، اب ان کا مزار کہاں بنتا ہے؟ کیا اب ان کو کہاں دفنایا جاتا ہے؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے، وصال ہو جاتا ہے، تو ہر ایک محلہ مصر کا ہر ایک محلہ چاہتا ہے کہ ہمارے علاقے میں دفن ہو۔ کیا ہر ایک علاقہ کہیں کسی کے لیے ہوتا ہے کہ سمجھو کہ بادشاہ کا انتقال ہو، لوگ تو دعا کرتے اچھا وہ مر گیا،
مگر یہ مسلمان بادشاہ ہے، یہ اچھے بادشاہ ہے کہ ہر ایک علاقہ چاہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر تربت ہمارے علاقے میں بنے، اب کیا کیا جائے؟ تو وہاں مصر میں دریائے نیل ہے، کیا؟ دریائے نیل۔ تو فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ دریائے نیل ہے، وہاں پر حضرت کا تابوت لے جایا جائے اور وہیں پر ایک جگہ رکھ لیا جائے، کیا؟ دریائے نیل۔ اب دریائے نیل کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ان کا تابوت اتار دیا جاتا ہے، اور وہ پانی جو ہے پورے مصر والے اسے فائدہ اٹھاتے ہیں، کھیتی والے تمام لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، تاکہ دریائے نیل سے جو پانی گزرے گا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کے اوپر سے گزرے گا، اور تمام لوگ اسے فیض یاب ہوں گے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت رکھ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جو اس علاقے سے کھیتیاں قریب ہوتی ہیں، کیا؟ جو کھیت ان کے تابوت کے قریب ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام پر سبزے ہو جاتے ہیں، وہاں کھیتیاں زیادہ ہونے لگتی ہے۔ اب دوسرے علاقے والے جو خشک تھے، ادھر اتنا پانی دریائے نیل کا نہیں پہنچتا تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ رات کو اٹھے اور تابوت کو اٹھا کر دوسرے کنارے لے گئے، تو وہ کنارہ بھی ہریالہ ہو گیا، اس سے ہی برکتیں ہو گئی۔ اب آخر میں ایک روایت یہ ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب ان کو فرعون نکالتا ہے کہ یہاں سے نکلو، تو تمام کے تمام دریائے نیل سے سفر کر کے دوسرے علاقے کی طرف آتے ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب راستے میں ایک بڑھیا نے بتایا تھا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا صندوق ہے، کیا؟ یہ یوسف علیہ السلام کا صندوق ہے، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام آرام فرما۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے وہ صندوق لیا اور اسے کہاں لے جاتے ہیں؟ جہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا مزار ہے، وہیں پر ان کے پہلو میں دفنایا جاتا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام 400 سال کے بعد واپس مل جاتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر کنعان میں دفن کیا جاتا ہے۔ اور آج بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا مزار شریف کہاں؟ کنعان